السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ جاثیہ آیت نمبر 12 سے 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے عفو اور درگزر کریں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جس نے برا عمل کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پانی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنایا کہ وہ ہر چیز کو اپنے اوپر کی سطح کی طرف اچھالتا ہے۔ پانی ہر چیز کو اپنے اوپر سطح کی طرف اچھالتا ہے، لہذا جو چیزیں اپنے مساوی الحجم پانی سے ہلکی ہوتی ہیں، جو چیزیں پانی سے ہلکی ہوتی ہیں وہ پانی کی سطح پر آ کر تیرنے لگتی ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جیسے آپ پانی پہ یا دریا میں یا سمندر پہ کوئی لکڑی، کاغذ، تنکے یا گتا وغیرہ اور جو پھینکیں تو وہ اوپر کی طرف ہی تیرتا رہتا ہے، اوپر کی طرف ہی رہتی ہیں، اندر نہیں ڈوبتی، نہیں اندر نہیں جاتی۔ اور جو بھاری ہوتی ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں، جیسے پتھر ہے اور دھانتے وغیرہ۔ تاہم پانی میں اچھالنے کی قوت کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی کم ہوتا ہے، اس کے برابر جو اس کا وزن ہوتا ہے، پانی کا وزن ہوتا ہے، اتنا ہی کم ہوتا ہے جتنا اس کے پانی کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی چیز کی شکل ہی کشتی یا پیالہ یا گلاس کی بنا دی جائے، اگر کسی چیز کی شکل کشتی کی شکل یا پیالہ یا گلاس کی طرح بنا دیا جائے تو بھاری چیزیں مثلا لوہا وغیرہ کی طرح کی چیزیں پانی میں تیرنے اور بہت سا بوجھ اٹھا کر پانی میں تیرنے کے قابل بن جاتی ہیں۔ بس یہی وہ قانون ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں اور لوہے کے جہازوں کے ذریعے سفر کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے سمندروں کو انسان کے تابع بنا دیا۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا سمندروں سے انسان کئی طرح کے فوائد حاصل کرتا ہے، ان سے موتی اور جواہرات نکالتا ہے، آبی جانوروں کا شکار کر کے گوشت حاصل کرتا ہے، تجارتی سفر کر کے روزی کماتا ہے، اور خشکی کے ایک حصے سے منتقل ہو کر زمین کے کسی دوسرے حصے میں بھی جا کر آباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں جیسی خوفناک چیز کو بھی انسان کے بس میں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور ہر چیز کا انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے۔
مثلاً پانی، ہوا، زمین کی پیداوار اور اس میں مدفون خزانے، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، غرض ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے تو پیدا کی گئی ہے، ان کا اپنا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یا اس کی زندگی مشکلات میں پڑ جاتی ہے اور وہ کئی طرح کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان میں یہ صلاحیت بھی رکھ دی گئی ہے کہ وہ اشیاء کائنات کے خواص معلوم کر کے نئے سے نئے فوائد حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو تو ان اشیاء کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور انسان ان چیزوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سب اللہ رب العالمین کا انسان پر فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے تمام اشیاء کائنات کو انسان کے کام پر لگا دیا ہے۔ تو کیا اللہ کے ان احسانات کا یہی بدلہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے محسن، اپنے پروردگار کا شکر بھی ادا نہ کرے، یا اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے بجائے اس کے سامنے اکڑنا شروع کر دے، یا اس کا شریک بنانا شروع کر دے کہ مجھ کو بڑی سخت پریشانی ہے، اللہ تو سنتا نہیں، اس لیے میں جا کر فلانے کے سامنے سفارش کرتی ہوں کہ وہ جا کر ہماری سفارش جو ہے وسیلہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری تو دعا سن نہیں رہا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم اس لیے واسطہ وسیلہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ نیک بندے ہیں اللہ کے اور یہ اللہ سے سفارش کریں گے۔ نہیں میری بہنوں، یہ عقیدہ باطل ہے۔ آپ دیکھ رہی ہو اللہ رب العالمین نے کتنی چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے، تو کیا اللہ تمہاری اور میری دعا کو نہیں سنے گا؟ کیا وہ قبول نہیں کر رہا، نہیں سنے گا؟ بالکل وہ سن رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دیر بدیر جلدی کبھی دے دیتا ہے اور کبھی دیر سے دیتا ہے۔ کبھی اس کو آپ کی پکار بہت ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں سجدے میں، رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس اللہ کو یاد کریں، اس کو میرے اللہ جی، میرے پیارے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، ایسے پیارے پیارے الفاظوں میں اس کو پکاریں، اور آپ کی پکار کو اللہ پسند کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جلدی نہیں دیتا، اور یہ پکار اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ کبھی تو دنیا میں عنایت فرما دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین دیر میں دیتا ہے، کبھی جلدی ہی عطا کر دیتا ہے، اور کبھی بالکل نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کہ وہ آپ کی اس دعا کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر آپ کی اس تمنا کو، اس خواہش کو، اس ارمان کو پہاڑوں کے برابر بنا کر آپ کو دے دے گا اور کہے گا تو نے صبر کیا تھا، مجھے تیری پکار اچھی لگتی تھی، تو جلد بازی نہیں کرتا تھا، تو مایوس نہیں ہوا تھا، تو ہمیشہ مجھے پکارتا ہی رہا تھا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، رزق ہو، مال ہو، اولاد ہو، صحت ہو، عافیت ہو، جو بھی کچھ ہو، خوشیاں ہوں، جو بھی کچھ تو مانگتا رہا، میں نے تجھ کو نہیں دیا، لیکن آج قیامت والے دن میں تجھ کو یہ پیش کرتا ہوں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، میں نے تیری اس پکار کو جمع کر کے اتنا بڑا بنا دیا ہے، آج تو اس کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیے، اللہ رب العالمین ضرور نوازے گا، اور اگر نہیں دیا دنیا میں تو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا کر آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ۔ ایام اللہ کا لفظی اور لغوی معنی صرف اللہ کے دن ہے، مگر اس سے مراد عموماً وہ دن لیے جاتے ہیں جو کسی قوم کے تاریخی یادگار دن ہوں، اور یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، بلکہ بسا اوقات وہی دن ایک کے لیے برے اور دوسرے کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہی دن جو ہیں کسی ایک کے لیے برے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کی مثال جس دن فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے تو یہ دن ان کے لیے سب سے برا دن تھا، لیکن وہی دن بنی اسرائیل کے لیے سب سے اچھا دن تھا کہ اللہ نے ان کو فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران سے نجات دے دی تھی۔ اور عرفاً ایام اللہ سے مراد عموماً برے ہی دن لیے جاتے ہیں۔
تذکیر بایام اللہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس کی وجوہ تلاش کر کے انسان ان واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرے. اور یہ قرآن کا ایک نہایت اہم موضوع ہے اور اس کا بار بار قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے. فرمایا لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. اس سے مراد کفار مکہ ہیں جو نہ اللہ کا عذاب آنے پر یقین رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر، بلکہ اللہ کے عذاب کے وعدوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کے کیوں نہیں آتے. ایسے ہی لوگوں کے متعلق مومنوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کا برا نہ منائیں، ان سے الجھے مت، بلکہ درگزر سے عفو سے کام لیں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا اور ان کے اعمال کی انہیں پوری سزا دے گا. اس آخری جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مومن صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے ان کافروں سے درگزر کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. آگے ارشاد ربانی ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اس سے اللہ کی نہ کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے اور نہ اسے اللہ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. بتائیے آپ اور میں نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اللہ کی ہم ضرورت کو پورا کرتے ہیں؟ بلکہ انسان جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اچھا کام کرنے والے کی ذات ہی کو پہنچتا ہے. آپ کوئی نیکی کریں گی، آپ ہی کو اس کا اجر ملے گا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. یہ خطاب جو ہے ربط مضمون کے لحاظ سے ان مسلمانوں سے ہے جو کفار مکہ کی سختیاں برداشت کر رہے تھے اور انہیں درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور برے کام کرنے والے یعنی اسلام کی راہ روکنے والے، مسلمانوں پر سختیاں کرنے اور مذاق اڑانے والے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اس کا وبال انہی پر پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں جب تم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس حاضر کرے گا تو تم سب لوگ ایک دوسرے کا انجام دیکھ لو گے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح نشانیاں دی. پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی بغاوت و عداوت سے اختلاف کیا. بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا، لہذا آپ اس کی پیروی کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جو علم نہیں رکھتے. بلا شبہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. بے شک
ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ قرآن، اس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ حکم کا ایک معنی تو حکومت ہے، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے۔ اس کا دوسرا معنی حکمت ہے، اور حکمت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جس سے دینی معاملات اور احکام کی سمجھ اور فہم بھی شامل ہے۔ احکام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علمی ذرائع بھی اور عملی تدابیر اور طریقہ کار کا علم بھی۔ اور حکم کا تیسرا معنی فیصلہ اور قوت فیصلہ ہے، یعنی فریقین مقدمے کا بیان لینے کے بعد ان کے درمیان صحیح اور مبنی عدل فیصلہ کرنے کا ملکہ۔ یعنی مطلب یہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، ان میں سے کئی بادشاہ بھی تھے۔ انہیں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کتاب تورات بھی دی تھی، اور کھانے پینے کو ہم بہت وافر اور پاکیزہ رزق بھی دیا تھا۔ گویا اپنے دور میں بنی اسرائیل کو بقایا تمام اقوام پر ترجیح دے کر انہیں ہم ہی نے اپنے خصوصی انعامات سے نوازا تھا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ۔ یہاں امر سے مراد اقامت دین ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم اور نافذ کرنے کے لیے انہیں تمام ہدایات دے دی گئی تھی، اور یہ ہدایت جو تھی بینات بالکل واضح تھی۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اختلافات یعنی تفرقہ بازی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کسی اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات موجود نہیں ہوتی اور معاملہ اختلافی بن جاتا ہے، بلکہ ان اختلافات اور تفرقہ بازی کی وجوہ کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ ان وجوہ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے موجودہ فرقوں پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ کتاب و سنت ایک ہی ہے، آج دیکھیے کتاب و سنت ایک ہی ہے، اور وہ سب فرقوں کے پاس موجود ہے، یعنی کتاب و سنت، حدیث اور قرآن ایک ہے، اور وہ سارے فرقوں کے پاس جتنے بھی مذاہب ہیں اور فرقے ہیں ان سب کے پاس موجود ہے، اور ہر فرقہ کتاب و سنت سے ہی استدلال کر کے اپنے فرقے کے مخصوص عقائد و اعمال کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کوئی تو کتاب اللہ کی غلط سلط تعویل کر کے اسے اپنے نظریے کے مطابق بنا لیتا ہے، کوئی کتاب و سنت کو اپنے اماموں کے اقوال کے تحت رکھ کر ان سے وہی مفہوم اخذ کرتا ہے جو اس کے امام کے قول کے مطابق ہو، پھر اس میں اپنے اپنے ذاتی مفادات یعنی طلب مال اور جاہ کا حصول بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا اپنا جھنڈا بلند کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ پھر فرقوں کی آپس میں باہمی کھینچتانی اور ضد اس سے ان میں اختلافات کی خلیج مزید وسیع ہوتی جاتی ہے۔ پھر کچھ اختلافات مذہبی قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ سیاسی قسم کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت ایک ہونے کے باوجود امت مسلمہ 20 فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ ان کے پاس علم آ گیا تھا، واضح دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، لیکن ان میں آپس میں اختلاف ہوا، تفرقہ بازی ہوئی، جیسے کہ آج مسلمانوں میں اور نبی علیہ السلام کی امت میں اختلاف ہے اور فرقے بازیاں ہیں، مذاہب ہیں۔ فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ فرقے اپنے اپنے مخصوص نظریات و عقائد میں اس قدر متشدد ہو جاتے ہیں اور اس قدر تعصب ان میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے اختلاف کو ختم کرنا ناممکن بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو وہ کبھی ان اختلافات کو چھوڑنا تو درکنار، یہ سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے کہ ان کا فلاں عقیدہ یا فلاں مسئلہ کتاب و سنت کی روح سے غلط ہے،
جتنی بھی کتاب کھول کر حدیث رسول بخاری کی حدیث بتا دیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوب واضح کر دے گا جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، جو اپنے باپ دادا کی رسم و رواج پر لگے رہتے ہیں، جو اپنے مولویوں کی باتوں کو، اپنے اماموں کی باتوں کو قرآن اور حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر خوب واضح کر دے گا کہ میں نے تو یہ حکم اس طرح دیا تھا اور تم نے اس حکم کے الفاظ کو غلط جامہ پہنچا کر، غلط جامہ پہنا کر اپنا الو سیدھا کر لیا، یا تمہارے اختلاف کی اصل وجہ دین کی اشاعت نہیں تھی بلکہ اصل وجہ یہ تھی۔ پھر اس وقت وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے بتائیے کیا بول سکیں گے؟ اللہ کے فیصلے کے سامنے کیا بول سکیں گے؟ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا تو وہاں پر کوئی اپنے لبوں کو جنبش بھی نہیں دے سکے گا، حرکت بھی نہیں دے سکے گا۔ تو چاہیے کہ آج ہم صحیح دین حاصل کرنے کی کوشش کریں اور قال اللہ و قال الرسول پر چمٹ جائیں۔ باپ دادا کے رسم و رواج، مولویوں کی باتیں، یہ ساری چیزوں پر ہم دھیان دینا چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ صحیح دین کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، آئے اس کام کو میرے رسول نے کیا ہے یا نہیں، میرے فلانے مولانا نے کیا ہے، میرے فلانا مولانا نے کیا تھا، میری برادری کرتی ہے، مجھ کو میرے امام جو ہیں، ہمارا مذہب تو یہ ہے، امام نے اس طرح کہا تھا، وہی امام میری بہنوں جن کے نام پر ہم نے اپنے مذہب رکھ لیے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، ان کے ناموں پر ہم نے اپنے مذہب رکھ لیے ہیں اور ہم ان کے کہنے پر چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے۔ حالانکہ جن امام کو ہم مانتے ہیں اور جن امام کے نام پر ہم نے اپنا مذہب بنایا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میری بات دیکھو خلاف ہے تو تم میری بات کو چھوڑ دو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرو۔ اللہ اور اس کے، اور بہت سو نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کلام کے سامنے اگر میرا کلام دوسرا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام لے لو، میرے کلام کو دیوار پر مار دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اس آیت میں امر سے مراد اقامت دین ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے عالم کی رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل کو اقامت دین کا علمبردار بنایا تھا۔ وہ آپس میں ہی کئی فرقوں میں بٹ کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اقامت دین کا علمبردار بنایا تھا، ان میں بڑے بڑے عالم بھی تھے اور ان سب نے کیا کیا، کئی فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس حال میں وہ اقامت دین کا فریضہ کیا سر انجام دے سکتے تھے؟ جب اختلاف ہی آ گیا اور فرقوں میں بٹ گئے تو پھر وہ اقامت دین کا فریضہ کیا سر انجام دے سکتے تھے، کیا تبلیغ کا کام کر سکتے تھے؟ بلکہ اس قابل ہی نہیں رہ گئے تھے کہ وہ کچھ دین کا کام کر سکیں۔ اب ہم نے آپ کو اقامت دین کی پیشوائی کے منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی اب ہم نے آپ کو اقامت دین کی پیشوائی کے منصب پر سرفراز فرمایا ہے، اور جو تمہیں شریعت دی جا رہی ہے اس میں اقامت دین کے لیے مکمل اور واضح ہدایات موجود ہیں۔ آپ بس ان احکام و ہدایات کے مطابق عمل کرتے جائیے۔ بنی اسرائیل کا ہر فرقہ آپ سے یہ توقع رکھے گا کہ آپ اس کے موقف کی حمایت کریں۔ آپ ان میں سے کسی کی بات بھی مت مانیے گا، کیونکہ ان لوگوں نے یہ فرقے علم کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے بنائے تھے۔ فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر آپ ان میں سے کسی فرقے کے موقف کی حمایت کر دیں گے تو اس دنیا میں تو شاید وہ آپ کا حامی بن جائے گا، آپ کا مددگار بن جائے گا، آپ کے ساتھ آ جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ وہ تو خود اپنی گمراہیوں کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، دوسروں کے کیا کام آئیں گے، آپ کی کیا مدد کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔
انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ آپ کے کوئی کام نہیں آ سکیں گے۔ فرمایا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ کس لیے کام نہیں آئیں گے؟ کہ اس واسطے کہ حق کے مقابلے میں سب بے انصاف اور ظالم لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں، اگرچہ ان میں خاصے باہمی اختلافات موجود ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کے فرما برداروں اور اس سے ڈرنے والوں کا حامی و ناصر کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہوتا ہے، جو ان کے سب کام سیدھے کیے جاتا ہے، اور اس کی یہ کارسازی دائمی اور پائیدار ہے جو اس دنیا سے آگے آخرت میں بھی برقرار رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا دوست ہے، پرہیزگاروں کا اللہ رب العالمین دوست ہے۔ اور یہ ظالم جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں کچھ تفرقہ تو رکھتے ہیں، لیکن یہ حق و باطل کی تمیز نہیں کرتے۔ حق کے تو یہ سب دشمن ہیں، اس لیے جو باطل ہیں وہ آپس میں کبھی کبھی دوست بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ آخرت میں اللہ رب العالمین متقیوں کا ولی ہے، پرہیزگاروں کا ولی ہے، دوست ہے، اور ان کے ہی کام آئے گا اور ان کی ہی بگڑیوں کو بناتا ہے، ان کی ہی کارسازی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ اس قرآن میں بصیرت افروز دلائل تو سب لوگوں کے لیے موجود ہیں، لیکن ان دلائل سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پھر جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں یہ کتاب دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اس طریقہ زندگی پر عمل کرنے سے انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ہوا کہ اس نے اس دنیا میں ہی اخروی زندگی کی فلاح و نجات کا طریقہ بتا دیا، اور اللہ کی رحمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن زندگی گزارنے اور اس دنیا میں پر امن رہنے کے لیے سب انسانوں کے لیے ایسے متناسب اور متوازن اصول پیش کرتا ہے، ایسے متوازن اور مناسب اصول پیش کرتا ہے جن سے سب لوگوں کے حقوق کی ٹھیک تعیین ہو جاتی ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنی کتاب میں سب کے حقوق بتا دیے ہیں، یتیم کا حق دینا، بیواؤں کا حق دینا، اور اللہ کے حق ادا کرنے، بندوں کے حق ادا کرنے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہر چیز بتا دی ہے اس قرآن کے اندر۔ انسان کی عقل اگر ہزاروں سال بھی تجربے کرتی اور ٹھوکریں کھاتی پھرتی تب بھی ایسے متوازن اور مناسب اصول دریافت نہیں کر سکتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ایسی ہدایات مفت میں دے دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔